مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع سیدھے راستے پر چلنے کا انجام۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ آپ کو صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب آپ سیدھے راستے کا انتخاب کریں۔ اور سیدھے راستے پر دیکھیں ہم چل بھی نہیں سکتے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ سیدھے راستے کی منزل کیا ہے۔ یعنی اگر ہم سیدھے راستے پر چلیں تو کہاں پر پہنچ جائیں گے جب تک ایک نیت نہ ہو۔ ایک سفر کی دیکھیں، ہر سفر کی ایک نیت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ایک عام سادہ سی بات ہے۔ دیکھیں یعنی اس میں زیادہ دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں اپنے شہر کے لاری اڈے پر اگر جاتا ہوں، ہر مسافر کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اور ہر مسافر جو ہے اپنے یعنی اس گاڑی میں بیٹھتا ہے جو اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے۔ اگر کوئی دوسری گاڑی اس کو بغیر کسی کرائے کے غلط منزل کی طرف لے جانا چاہتی ہے تو وہ مسافر کبھی نہیں بیٹھے گا۔ لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں سامعین کرام کہ آپ اپنی صحیح منزل کو پہچانیں، پھر جو منزل کی طرف راستہ جاتا ہے اس کو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پھر صحیح گاڑی میں آپ نے بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں، دین اسلام کی گاڑی جو ہے وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گی۔ دین اسلام جو ہے ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ بات یعنی بہت عام سی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے۔ اور یہ قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف، لیکن یہ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے، جس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یقیناً سیدھا راستے کی انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اگر ہم سیدھے راستے پر چلیں گے تو ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کا حقیقی مقصد کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، روح کو جسم دینے کا مقصد کیا ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سجائی ہے۔ انسان کیا ہے؟ روح اور جسم کے ملاپ کی جگہ دنیا میں ہوتی ہے، یعنی دنیا میں روح کو جسم مل جاتا ہے اور یہاں پر یہ ایک مقررہ وقت گزارتی ہے، لیکن اس وقت کا اللہ تعالیٰ جو روح کو جسم دے کے زندگی عطا فرما رہا ہے، اس زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچ جائے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ کی راستے پر چلنے کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے کے اللہ تعالیٰ کے راستے کی تلقین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ دین اسلام ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو یہ دنیا جو ہے پھر فضول ہے۔ اگر اللہ کی ملاقات کو بیچ میں سے نکال لیں، اللہ کے دیدار، اللہ کی ملاقات کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ جنت کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کی جگہ کا نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔